اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور آزمائش کا واقعہ، فرعون کے دربار میں ایمان کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا ظالم بادشاہ مصر کے دربار میں ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ آپ پہلے عراق کے شہر بابل میں رہتے تھے، مگر جب آپ نے وہاں توحید کی دعوت دی اور قوم نے انکار کیا اور نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے انہیں نجات دی۔ حکم ربی سے آپ نے عراق چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد سارہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت سارہ کا تعلق ایک معزز اور شریف گھرانے سے تھا۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ حضرت لوط آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بابل کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، فلسطین اور پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت مصر پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ عام طور پر اسے فرعون مصر یا ظالم بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ فرعونوں میں سے ایک تھا، لیکن موسیٰ والے فرعون سے مختلف تھا۔ اس زمانے میں مصر میں فرعونوں یا بادشاہوں کا نظام رائج تھا۔ مصر اس وقت ایک ترقی یافتہ لیکن غیر اسلامی شرک پر مبنی تہذیب کا مرکز تھا۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ مصر میں پیش آیا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ ایک ظالم اور عیاش شخص تھا۔ وہ خوبصورت عورتوں کو زبردستی اپنے حرم میں شامل کر لیتا تھا، اور اگر وہ عورتیں شادی شدہ ہوتیں تو ان کے خامدوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی حدود میں داخل ہونے لگے تو آپ کو خدشہ ہوا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سارہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے قتل کرا دے گا تاکہ وہ اسے حاصل کر سکے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا، اگر بادشاہ نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہوں تو تم کہہ دینا میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ تم میرے دین میں میری بہن ہو۔ یہ دراصل توریہ تھا، یعنی ایسی بات جس کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہو اور باطنی مفہوم کچھ اور ہو، لیکن جھوٹ نہ ہو۔ دین کے اعتبار سے حضرت سارہ آپ کی بہن تھی، کیونکہ زمین پر اس وقت آپ دونوں کے سوا کوئی اور مومن نہ تھا۔ حضرت سارہ آپ کی چچا زاد بھی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے درباریوں نے حضرت سارہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ کو بتایا، مصر میں ایک نہایت حسین عورت آئی ہے جس کے ساتھ ایک مرد بھی ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلوایا تاکہ اسے حاصل کرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جگہ بھیج دیا۔ جب حضرت سارہ محل میں پہنچی تو بادشاہ نے ان کے قریب آنا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کا جسم مفلوج ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ حضرت سارہ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے رب، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہے، تو اس ظالم کو مجھ سے دور رکھ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ گھبرا کر بولا، اے عورت، میرے لیے دعا کر، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو بادشاہ کی حالت بہتر ہو گئی، مگر وہ اپنی بری خصلت سے باز نہ آیا۔ پھر برائی کا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا تو پھر اس ناپاک کی وہی کیفیت ہو گئی۔ پھر حضرت سارہ سے التجا کرنے لگا کہ میرے ٹھیک ہونے کی دعا مانگو۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی تو وہ پھر بہتر ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کا ناپاک ہاتھ مفلوج ہو جاتا۔ آخر کار بادشاہ ڈر گیا اور جان گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، کوئی اللہ والی ہے۔ اس نے حضرت سارہ کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا اور ان کے ساتھ ایک لونڈی بطور تحفہ دی جس کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ یہی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ جب حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ حضرت سارہ نے فرمایا، اللہ نے اس فاسق کو مجھ پر قابو نہیں پانے دیا، بلکہ اس نے ایک خادمہ بھی مجھے تحفے میں دی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، مبہم انداز بیان کی اجازت مشکل وقت میں دی گئی ہے۔
عزت اور پاک دامنی کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی مدد غیر معمولی انداز میں ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کا حصول اور ان سے انبیاء کی نسل کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔